إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین. آج آپ کی مدینہ بکس کورس کی کلاس نمبر 10 ہے. اس کلاس میں انشاءاللہ آپ نیو مدینہ بک 4 کا لیسن نمبر 6 الدرس السادس اور اولڈ مدینہ بک 2 کا لیسن نمبر 16 الدرس السادس عشرہ، اسے آپ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. الدرس السادس لیسن 6. لیسن 6 لاسٹ کلاس میں آپ نے پورا کمپلیٹ کیا، اور اس لیسن میں آپ نے بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے مختلف رول پڑھے. ان میں سے اکثر رول جو تھے وہ آپ آلریڈی پڑھ چکے ہوئے تھے، مثلا ممنوع من الصرف غیر منصرف کے. تو اس میں مختلف قسم کی ٹائپس آپ نے پڑھی، جیسے یہاں دیکھیں یہ اشیاء پلورل ہے شیئن کا. اسی طرح اور اس کی دیکھیں اب نعت مواد مؤنث ساری کیونکہ جمع تکسیر ہے. اس کے بعد پھر آپ نے غیر منصرف کے ہی حوالے سے علم پڑھے. عمرو، یہ دیکھیں آپ ایک حرکت ہے، لیکن یہاں دیکھیں امرن، یہاں تک تنوین ہے لیکن واو آ گیا تاکہ پتہ چلے. جب حرکات نہیں لگی ہوں گی تو پتہ نہیں چلے گا نا. اگر عمرو لکھا ہوا ہے عمر یا امرن لکھا ہو تو نہیں پتہ چلے گا. تو اس وجہ سے واو آپ کو بتائے گا کہ یہ غیر منصرف ہے، یہ والا واو کے بغیر، اور واو کے ساتھ جو ہے وہ منصرف ہے. اس کی آگے ایک ابھی ایکسرسائز آپ کو ابھی میں کرواؤں. اس کے بعد پھر آپ نے غیر منصرف کے حوالے سے کلرز کے بارے میں دیکھا، اس کی آپ کو میں نے ایکسرسائز بھی کروائی. مذکر کا وزن آپ پڑھ چکے ہوئے تھے، جو کلر کے لیے اسم استعمال ہوتے ہیں نعت بن کر آتے ہیں، لیکن مؤنث کا اس لیسن میں آپ نے پڑھا ہے. اس کی بھی ایکسرسائز آگے آ رہی ہے. اس کے بعد پھر آپ نے غیرو کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا کہ غیرو کس طرح استعمال ہوتا ہے. اس کا میں نے آپ کو پوائنٹ ریممبر سے بھی بتا دیا. اور زا کیا ہے، اسماء الخمسہ میں سے، یہ بھی آپ نے دیکھا. موسٹلی رول آپ نے پڑھے ہوئے، بس ان کا ایک تھوڑا سا ایڈوانس لیول آپ دیکھ رہے تھے. پھر ایک اور چیز جیسے اخو کل حسینو، بدل کے بارے میں، مبدل منہو کے بارے میں، یہ بھی آپ نے دیکھ لیا. اور اس طرح مختلف اسم جو غیر منصرف، جیسے یہاں دیکھیں حالا وا. پھر خاص طور پہ اس لیسن میں آپ نے یہ جو فعل یریدو تریدو، یہ والا فعل جو تھا، یہ کون سی والی فارم ہے، فارم 4. تو اس کی آپ نے ایکسرسائز بھی کی. مجھے امید ہے کہ یہ مزید ہی فی کی فارم 4 کا یہ والا فعل آپ کو ازبر ہو گیا، یاد ہو گیا ہوگا. یہ ابھی آپ نے بہت ڈیٹیل سے کرنا ہے، ابھی تو خالی آپ کو اس کا انٹروڈکشن ہوا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے ایک اور اسم پڑھا جو کہ غیر منصرف ہی تھا، اور وہ کیا تھا، یہ آخرہ، اور یہ مذکر اور یہ اخرى اس کی مؤنث. ٹھیک ہے، یہ خاص اسم ہے اور یہ قرآن میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ابھی آپ اس کی ایکسرسائز بھی کریں گے، پریکٹس میں کرواؤں گی آپ کو. اور پھر ایک اور چھوٹا سا رول دیکھا ایک انفارمیشن کے اعتبار سے مصحفن کے بارے میں، کہ کاپی آف قرآن کے لیے یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے. قرآن نہیں یہاں استعمال کریں گے، اس کا رول پوائنٹ ریممبر میں آپ کو بتا دیا. فعل ادری کو آپ نے دیکھا، ادری وغیرہ، یہ بھی آپ کے لیے نیا فعل ہے. لاسٹ میں پھر آپ نے کیا پڑھا، ایک تو یہ فعل ساشتری، یہ کون سی فارم تھی مزید فی ہی کی، فارم 8. ٹھیک ہے، یہ فارم 8 ہے ساشتری. انشاءاللہ اس کو بھی آگے جا کے ہم پڑھیں گے. تو یہ فارم 8 ہے. اس کے بعد جو لاسٹ رول تھا جس میں خاص طور پہ نوٹس بھی میں نے آپ کو پڑھائے، وہ آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں. یہ ماہ، یہ بہت خاص ماہ ہے. کیا اس کا نام بتا سکتے ہیں؟ ماہ کی بہت ساری ٹائپس میں نے آپ کو انٹروڈکشن کروایا. جیسے مثلا یہاں دیکھیں یہ ماہ، یہ کون سا ماہ ہے، حرف نفی. ٹھیک، لیکن یہ کون سا ماہ ہے، یہ حرف ہے، اسم ہے، کیا ہے؟ پورا نام بتائیے گا اس کا مجھے، پورا نام.
اسم ہے، لیکن اسم کی کون سی ٹائپ ہے، کون سے اسم کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اسم الموصول، اور بس اسم موصول. اسم موصول تو الذی الذین ہوتے ہیں. جی آپ کو اس کے لیے بولنا ہے مشترکہ، اس کے لیے ضرور ٹرم استعمال کرنی ہے. ما، من، نوٹس آپ کے پاس موجود ہے. اس کا بس یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اس کا کوئی صیغہ تو نہیں ہوتا نا، جس طرح اسم موصول کے ہوتے ہیں الذی، الذین، اللذانی، تثنیہ، جمع، سب. اس کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا، بس ما ہی ہوتا ہے. یہ پھر معنی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہاں یہ الذین کے میننگ میں استعمال ہو رہا ہے، کہاں الذی کے، کہاں مؤنث کے، کہاں مذکر کے. وہ پھر جملے کے اعتبار سے جو اس کی پوزیشن ہے اس سے ہم دیکھتے ہیں. تو ماں کی بہت ساری ٹائپس میں نے آپ کو دکھائی تھی، وہ گریجولی آپ پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو پھر آپ کو یاد ہو جائیں گی. تو یہ سارے رول تھے جو پڑھے آپ نے. اس کے بعد یہ ایکسرسائزز آپ کی تھیں، کچھ آپ نے خود کرنی تھی، کچھ میں نے خاص طور پہ 3 ایکسرسائز یریدو کے بارے میں نے آپ کو دی تھی. تو آئی ہوپ سو کہ آپ نے اس کو اچھی طرح کیا، سمجھ آ گئی. اس فعل کے صیغے لکھ لیا آپ نے. چلے الحمدللہ. نمبر 5 ایکسرسائز میں نے آپ کو کروائی تھی. اس میں کلرز کے بارے میں جو کہ نعت بن کر آ رہے ہیں، اور یہ مذکر تھے، وزن افعلو کا، اور یہ ہمراؤ فعلاؤ کے وزن کے اوپر، یہ دونوں مذکر مؤنث کے صیغے تھے. اب یہاں کیا کرنا ہے، اقرا، وہ کہہ رہے ہیں ریڈ کریں ما یلی، جو نیچے آ رہا ہے، اور غور کریں متملن الاسماء دلالتا علی الالوانی، کلرز کے اوپر جو نیچے مختلف اسم آ رہے ہیں ان کو آپ نے غور کرنا ہے ان کے پر. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، وجعل تحتہا خطن، اور نیچے آپ نے خط لگانا ہے، یعنی لائن لگانی، انڈر لائن کرنا ہے کہ کون سا والا کس وزن پہ آ رہا ہے، اس کے وزن کے اعتبار سے، اور وہ مؤنث ہے، مذکر ہے، کیا ہے. نمبر 1 سینٹنس دیکھیں، آپ نے بتانا ہے کہ کون سا والا کلر ہے اور اس کا کیا وزن ہے. تو اور اس کے وزن کا مطلب کہ مؤنث ہے، مذکر کا ہے، کس کا ہے. انہوں نے تو خالی کہا ہے کہ کلر کے جو اسم ہے ان کے نیچے لائن لگانی. یہاں دیکھیں نمبر 1، شعر رأسی، میرے سر کے بال. سر کے بالوں کا یوزلی کلر کیا ہوتا ہے؟ بلیک. تو اسود بلیک ہے. وَلِحَّتِي بَيْدَاءُ، اور میری داڑھی کس کلر کی ہے؟ وائٹ. تو اب آپ دیکھیں اسود بیداؤ، دونوں کا پیٹرن سیم ہے؟ نہیں. افعلو اور فعلاؤ کے وزن کے اوپر ہے. تو اٹ مینس کہ یہ کون سا ہے، یہ کس کا وزن ہے؟ مذکر کا، اور یہ مؤنث کا. اب مذکر کیوں آیا؟ کیونکہ دونوں نعت بن رہی ہیں نا، یہ بھی نعت ہے اور وہ بھی نعت ہے بیداؤ. اب دونوں کی نعت کس کس کی ہے؟ اسودو کس کی نعت ہے؟ میرے سر کے بال، بالوں کی، کہ وہ بلیک ہے، سر نہیں بال. اور یہاں داڑھی، میری داڑھی. تو یہ اس طرح سے آپ پہچانتے ہیں، کیونکہ کلرز کے جو کے لیے اسم استعمال ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے نعت بن کر آتے ہیں، لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پیٹرن کیا ہے، اور مذکر ہے، مؤنث ہے. بس پوری ایکسرسائز یہ ہے. تو یہاں بس اب مختلف ہیں، ہم ان کو جلدی جلدی دیکھتے تھے. اریدو قلمن، آئی وانٹ ازرقا، کہ مجھے ایک کس کلر کی چاہیے، قلم، پین چاہیے. ازرقا کون سا کلر ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے بتائیں آپ لوگ. گرین. گرین، تو یہ اب گرین کلر، تو یہ نعت ہو رہی ہے کس کی؟ مذکر کی. اور آگے دیکھیں وہ حقیبتاً ہمراؤ، اب یہ مؤنث آ گیا. کیوں؟ کیونکہ حقیبتاً مؤنث ہے، کہ ریڈ بیگ چاہیے. نمبر 2 دیکھیں، اریدو قلمن ازرقا و حقیبتاً ہمرا، مجھے کیا چاہیے؟ آئی وانٹ اے پین، کس کلر کا؟ ازرقا. ازرقا کون سا کلر ہوتا ہے؟ بلو. لیکن میں مذکر کے حساب سے اس کو کر رہی ہوں یہ کلر، کیونکہ مذکر کا پیٹرن ہے نا. حقیبتاً ہمراؤ ریڈ، تو بلو پین اینڈ ریڈ بیگ، تو یہ مذکر اور یہ مؤنث. یہ جتنے بھی آگے آ رہے ہیں نا سب ایسے ہیں. تو بس خالی کلرز کو ہم دیکھتے ہیں کون سے والے ہیں. اب میں آپ کو ایکسپلین تو کر دیا ہے، اب ہم اس کے نیچے لائن لگائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ کون سے والے. آپ مجھے بس بتاتے جائیں سارے، ہم پورے جملے نہیں کریں گے کیونکہ ایگزیکٹلی سیم جملے ہیں، کوئی ڈفرنس نہیں ہے ان میں. ہوا اسمرو وزوجتہ ایدن سمراؤ، یہ انٹرسٹنگ ہے، وہ براؤن ہے اور اس کی بیوی بھی براؤن ہے.
دونوں کے لیے دیکھیں براؤن، لیکن وہ براؤن ہے، ہوا کی خبر اچھا یہاں پہ اب یہ نعت نہیں بن رہا، ہوا مبتدا اور آسمارو کی کیا پوزیشن ہے؟ خبر. ہمیشہ نعت نہیں بنتا، دوسری پوزیشن بھی لے سکتے ہیں یہ، کیونکہ اسم ہے، عام اسم ہے، تو یہ اسم ہے تو اس کی خبر. اور اس کی بیوی بھی براؤن ہے، اور واو آ گیا، اور پھر آگے دوسرا جملہ، اور سمراؤ یہ کیا ہے؟ اس کی بھی پوزیشن سیم ہے، وہ خبر اس بیوی کی خبر، لیکن یہ دوسرا جملہ ہے نا، ہوا کے بعد یہ زوجتو مبتدا و ہوا مضاف ایدن مفعول متحرک، اور سمراؤ کی پوزیشن کیا ہے؟ خبر. لیکن یہ کس کی خبر ہے؟ زوجتو کی. لیکن دونوں ایک ہی کلر کے نام ہے، لیکن یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، دونوں کا پیٹرن. چلیں اب آپ مجھے بس بتاتے جائیں. سیارات المدیری خضراؤ، یہ کون سا کلر ہے؟ نام بھی بتائیں. خضراؤ گرین. گرین کیا کس کی نعت ہے؟ سیارتوں کی. اور مدرس کی کار، مدیر کی کار گرین ہے، اور مدرس کی کار کیا ہے؟ وائٹ. تو کار ہی ہے، دونوں مذکر ہیں یا مؤنث ہے؟ اب یہاں پہ میں نے ریڈ کر دیا تو اٹ مینز آئی ڈیڈ رانگ. جی یہ دونوں مؤنث ہے، کیونکہ کاری کی دونوں جگہ پہ آ رہی ہے نا. خضراؤ بیضاؤ جو مذکر ہے اس میں حمزہ آتا ہے. نمبر 5 ہاذہ البقرۃ البیضاء جمیلۃ، یہ وائٹ گائے کیا ہے؟ خوبصورت ہے. تو اب یہاں کیا آ رہا ہے؟ بیضاء، یہ مؤنث ہے نا اس کے ساتھ. نمبر 6 ما اجملا ہاذہ الزہرۃ الحمراء. اوکے یہ اب کیسا جملہ ہے؟ ما اجملا آپ کو پتا ہے ورب آف ونڈر ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ آپ مجھے کلر بس بتا دیں. الزہرۃ الحمراء، ریڈ روز، کتنا خوبصورت ہے یہ لال گلاب. ٹھیک. نمبر 6 ہاتھی ورقۃ بیضاء، ورقۃ پیج، بیضاء وائٹ پیج. جی مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے، مؤنث کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے بس اسی طرح ہی ہے، سارے انڈر لائن کرنا ہے، 2-3 رہ گئے یہ بھی دیکھ لیں. نمبر 8 لمن ہاذہ السیارۃ الصفراء، السیارۃ الصفراء. اب الصفراء کیا ہے؟ مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ السیارۃ کی نعت ہے اس لیے. احاظت دفتر ذو الغلاف الاصفر لک یا حفصۃ، یہ دفتر نوٹ بک کون سی والی؟ یلو ٹائٹل والی. زو بھی اس دفتر کی یہاں پہ نعت ہے، اور الاصفر نعت ہے، لیکن یہ کس کی نعت ہے؟ غلاف کی نعت ہے، لیکن مذکر ہے یہ مؤنث ہے؟ کیا ہے یہ؟ مذکر ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ڈفرنٹ پیٹرن ہے نا. نمبر 10 ما اجمل تلک الشجرۃ الخضراء التي امام الجامعۃ، کتنا خوبصورت ہے وہ درخت، کون سا؟ گرین، وہ جو جامعہ کے سامنے ہے، یونیورسٹی کے سامنے ہے. تو بتائیں یہاں پہ کیا نعت ہے؟ خضراء، گرین درخت. ٹھیک کیونکہ یہ درخت جو ہے مؤنث ہے. اچھا یہاں ایک چیز میں نے مینشن نہیں کی، وہ نوٹ کرنے کی ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ یہ پیٹرن دونوں جو ہیں کیا ہیں؟ غیر منصرف کے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو اگر آپ یہاں تک تو دیکھیں ٹھیک ہے، یہ شعراء کے ساتھ اسود ایک حرکت کے ساتھ، لیکن یہاں پہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو ان کے اوپر الف لام آ رہا ہے. نوٹ کیا؟ یہ دیکھیں الف لام. غیر منصرف پہ تو الف لام نہیں آتا اور نہ ہی تنوین آتی ہے. یہاں تو تنوین نہیں آ رہی، نہ الف لام آ رہا ہے. یہ دیکھیں یہ سارے نوٹ کیا آپ نے، یہاں الف لام آ رہا ہے. اوکے اور کسرہ بھی نہیں آتا غیر منصرف پہ. یہاں پہ دیکھیں یہ کسرہ بھی آ رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ جس کی نعت بن رہا ہے الف لام کے ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے تو الف لام آنا ضروری ہے اس کے اوپر. تو اب یہ اس کے ساتھ کیونکہ الف لام کے بغیر تو نکرہ ہے نا، تو پھر اس وقت یہ غیر منصرف نہیں ہوگا، منصرف ہو جائے گا جب الف لام آ جاتا ہے. آپ نے یہ رول پڑھا ہے نا، یا مضاف بن رہا ہو. اور اسی طرح ادھر کسرہ کیوں آیا یہاں پہ؟ کیونکہ یہ اس کی نعت بن رہا ہے نا یہ، تو اس وجہ سے یہاں کسرہ آئے گا. اب تو یہ رول آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے تنوین نہیں آتی اس پہ کسی بھی صورت میں، لیکن الف لام جب آتا ہے تو پھر یہ
منصرف ہو جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. یہاں دیکھیں یہ چلیں یہ تو تھی آپ کی ایکسرسائز. اب آپ نمبر 7 ایکسرسائز کریں گے. آپ کا ہوم ورک ہے. یہاں پہ آپ نے خالی جگہ میں اکارڈنگ ٹو جملے کے آپ نے مذکر مؤنث میں کلرز لکھنے ہیں جو ابھی ایکسرسائز کیے. تقریباً سیم سینٹینسز ہیں. اوپر 10 سینٹینسز ہیں. یہ آپ کی ہوم ورک ہے. پیٹرن دونوں آپ کو معلوم ہے. نمبر 8 میں دیکھیں خالد حامد علی ہشام. ادھر کیا خاص بات ہے؟ سارے علم ہے, سب کے اوپر تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے. عمرو ذو فارو ہو بالو ذو حالو. یہ کیا ہے؟ یہ بھی نام ہے لیکن ان کے اوپر یہ ڈفرنٹ نام ہے سیاروں کے. اس کے ان پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. اور اس کی ڈیٹیل سے ریزن میں نے آپ کو پوائنٹ ٹو ریمبر میں بتا دی ہے. بت کا نام ہے, یہ اسمو کوکبن ستارے کا نام ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آپ کو معلوم ہے الحمدللہ. ان کا رول آپ نے پڑھ لیا. اس کے بعد آ جائیں نمبر 9. یہ ہے جناب اسی سے ریلیٹڈ. اس کے اندر مختلف جملوں میں یہ دو نام جو ہے منصرف اور غیر منصرف بتائے گئے. ان پہ کیوں اتنی زیادہ ایمفسس ہے؟ کیونکہ ابھی تو حرکات اور آپ کو نظر آ رہی ہیں, لیکن اگر ان کے اوپر حرکات نہیں ہو تو پھر یہ پہچاننا ممکن نہیں ہے کہ کون سا غیر منصرف ہے, اس کو کس حرکت سے پڑھنا ہے. چاہے حرکات ہو نہ ہو, پڑھتے تو ہم اعراب کے ساتھ ہے نا. ٹھیک ہے, پوائنٹ سمجھ آیا؟ تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا جاننا کہ کہاں پہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل. تو چلیں یہاں سے دیکھتے ہیں آپ نمبر 9 ایکسرسائز. اس کا حمزہ با اور جیم پارٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اعرابی حالتوں کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. چلیں اب دیکھیں یہاں پہ نمبر 1 حاضت طالبو اسمہ امرن. امرن نوٹ کیجئے گا. اینا امرن, آگے سوال ہے. یہ اسٹوڈنٹ اس کا نام امر ہے. ہم پڑھتے ہوئے تو ظاہر سٹاپ کریں گے نا, امرن تو نہیں بولتے نا, امر ہے. یہ اسٹوڈنٹ, یہ ظاہر مبتدا ہو گیا. حاضہ طالب بدل, یا حاضہ مبتدا بدل. آگے اس کی خبر کہاں ہے؟ جملہ. یہ پورا جملہ اسمیہ, یہ حاضہ کی خبر ہے. کیونکہ اس کے اندر پھر دوبارہ سے یہ دیکھیں نا, یہ مبتدا ہے اور مضاف وہو مضاف ہو کس میں مضاف الیہ, اور امرن مرفوع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر ہے اس کا نام. اور یہ جو جملہ ہے پورا یہ حاضہ کی خبر ہے. آگے وہ سوال پوچھتے ہیں اینا امرن, امر کہاں ہے؟ اب ظاہر ہے یہ بھی جملہ ہے. اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ مبتدا مؤخر ہو گیا. یہ رول آپ انشاءاللہ بک 3 میں جا کے پڑھیں گے کہ کب اسم استفہام شروع میں آتا ہے تو کیا رول ہے. تو خبر مقدم ہے. یہ ظاہر ہے امر کے بارے میں خبر پوچھی جا رہی ہے نا, تو یہ ظاہر ہے اسم استفہام اس کو شروع میں آنا ہے تو فی محلی رفع کہیں گے اس کو. لیکن کیونکہ یہ مبنی ہے فتح پہ, لیکن یہ تو آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے. واو کا کوئی معنی نہیں ہے, واو کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہے, جسٹ فور پہچان کے لیے, فرق کرنے کے لیے اس کے اور اس کے, کیونکہ دونوں کی سپیلنگ ٹھیک ایک ہے. نمبر 3 ضربا امرن و عمرہ. اچھا, اب اس کا جب انالیسس کریں تو ضربا تو سارا آپ کو کلیئر سمجھ آ رہا ہے کہ یہ فعل ہے, فعل ماضی کا صیغہ ہو گیا. لیکن اس کے بعد اگر حرکات نہ لگی ہوں تو کیسے پتہ چلے گا کون سا فعل ہے؟ فعل کے بعد فاعل ہے اور مفعول بھی ہے. تو ظاہر ہے ہمیشہ یہ رول تو پکا رول ہے کہ جو فعل کے بعد اسم ہوگا اور دونوں اسم آ رہے ہیں, اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ فاعل. فاعل آلویز پہلے آتا ہے, ایکسیپٹ کہ اگر کوئی مفعول بھی متصل ضمیر ہو, پھر تو اس کو پہلے ہی آنا ہے نا فعل کے ساتھ مل کے. لیکن دونوں اسم ظاہر ہیں تو اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے, کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے کہ اس میں آپ کہیں کہ یہ والا فاعل ہے اور یہ کیا ہے؟ مفعول بھی, اسی لیے منصوب بھی ہے. ایک حرکت کیوں ہے؟ کیونکہ غیر منصرف ہے. نمبر 4 امرن, امر طالب جدید, نیو اسٹوڈنٹ ہے. تو یہاں پہ اب اس کی کیا پوزیشن ہے؟ مبتدا مرفوع حالت میں, تنوین نظر آ رہی ہے, طالب خبر اور جدید نعت. اب آپ پارٹ میں دیکھیں یہ سارے جتنے بھی تھے امرن امرن کس اعراب میں تھے؟ مرفوع. حمزہ پارٹ میں آپ نے اس والے اسم کو دیکھا, ناؤن کو مختلف پوزیشنز میں, تو یہ سب تھے مرفوع. وہاں پارٹ میں کیا ہے؟ یہاں مرفوع تھا. اب یہاں دیکھیں رأیتا امرن,
کیا تم نے دیکھا کس کو؟ امر کو. اب یہاں پہ عمر امرن تھا، یہاں پہ دیکھیں واو نہیں ہے، تو کیا ہے یہ کون سی حالت ہے؟ مطلب یہ کون سا نام ہے یہ اب آپ مجھے بتائیں گے. یہاں پہ واو تو نہیں ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ دو تھے نا، دو اسم آپ نے دیکھے ہیں، ایک کیا ہے امرن اور ایک عمر. تو یہ کون سا نام ہے؟ یہ والا نام ہے، ٹھیک ہے نا، فتح. اب بس اس میں دو چیزوں کا دھیان رکھیں، ایک ہے دمہ کے ساتھ، ٹھیک، اور ایک ہے آئین کے اوپر فتح. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے تو حرکات کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، لیکن اگر یہاں بھی حرکت نہیں ہو تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اس کو آپ نے دمہ سے پڑھنا ہے یا فتح سے پڑھنا ہے، یہ امر ہے یا عمر ہے؟ یہ آپ کو تنوین بتائے گی، کیونکہ غیر منصرف پہ تو تنوین نہیں ہوتی نا. تو اب یہاں تو مرفوع حالت کی وجہ سے واو تھا، یہاں اب منصوب ہے تو اس کے ساتھ تو واو نہیں آئے گا نا، ادھر تو الف آ گیا. تو ادھر آپ کو اب بتائے گا یہ الف کہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، یہ منصرف ہے، لیکن اس کی اعرابی حالت اب منصوب ہے. پوائنٹ سمجھ آ گیا یہ فرق؟ تو یہ جسٹ اس لیے بتایا جا رہا ہے، لیکن آپ نے تو خیر تنوین کے ساتھ یا حرکات سے ہی پڑھنا ہے، اب تو بغیر اس کے نہیں پڑھا جاتا، لیکن آپ کو رول پتہ ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے کبھی آپ پڑھیں. تو یہ جو ہے فتح کے ساتھ پڑھیں گے امر، سٹاپ کر کے نا، اور اگر آپ اس کے ساتھ پڑھیں گے تو امرن یا امرن تھا، مرفوع حالت یا منصوب. یہ عمر نہیں ہے، امر اور عمر دو الگ نام ہیں. تو یہاں پہ اس کی اعرابی حالت منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے. حمزۃ الاستفہام رائی فعل تاکہ ضمیر فاعل. تم نے دیکھا، سوال پوچھ رہا ہے. نمبر 2 سأل المدرس امرن اسئلتن کثیرتن. جی پوچھا ٹیچر نے. اب یاد رکھیں سال فعل جو ہوتا ہے اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ایک کا سوال ہوتا ہے کس سے پوچھا، ظاہر ہے کوئی چیز پوچھی جائے، کوئی سوال پوچھا جائے تو کس کو پوچھا، ایک سے یہ سوال، اور پھر کیا پوچھا دوسرا سوال. تو یہ پہلے آتا ہے مفعول اور یہ بعد میں، کبھی کبھی ترتیب میں وہ بعد میں بھی چلا جاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ پہلے ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں، یہاں ہے ٹیچر نے سوال کیا، کس سے کیا؟ امرن سے. سٹاپ کر کے تو امر بولیں گے، لیکن یہاں چونکہ ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم پورا بول رہے ہیں. تو اس کی کیا پوزیشن ہے؟ مفعولون بہ نمبر 1 منصوب ہونے کی وجہ. کیا سوال کیا؟ اسئلتن، کیا پوچھا؟ ایک سوال. تو اسئلتن مفعولون بہ نمبر 2. تو دونوں کے جواب مل گئے نا سوالوں کے. کثیرتن، یہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ نعت. کس کی نعت؟ بہت سے کوسچنز. ٹیچر نے پوچھے امر سے بہت سارے کوسچن. کثیرتن واحد مونس کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جمع ہے، ایک سوال نہیں پوچھا، بہت سے سوال پوچھے. ٹھیک ہے. نمبر 3 دیکھیں. ضربا عمرو امرن، مارا عمر نے عامر کو. ذرا نوٹ کریے گا، یہ دیکھیں نوٹ کر رہے ہیں. اب یہ الٹ ہو گیا، یہاں مارا تھا عامر نے عمر کو، یہاں مارا ہے عمر نے عمر کو. تو یہاں پہ اب دیکھیں، یہاں پہ تنوین تھی، یہاں پہ کیا ہے؟ ایک حرکت. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، یہ والا ہے نا. ٹھیک ہے. یہاں ان کے اوپر دیکھیں دمہ، یہاں تو فتح تھا اور تنوین تھی. ہاں یہ جو ہے یہ والا ہے، عامر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں تنوین ہے منصوب، کیونکہ اب یہ مفعولن بھی ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. انٹرسٹنگ ہے نا. تو یہ عمرو مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہاں یہ فاعل ہے. اور امرن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں یہ مفعولن بھی ہے، اور یہ غیر منصرف ہے، یہ منصرف ہے. اب یہاں پہ کیا ہے؟ سارے کے سارے ان کی اعرابی حالت کیا بتائی گئی ہے؟ منصوب. یہ منصوب حالت ہے ساری. ٹھیک ہے. یہاں مرفوع تھی. جیم میں دیکھیں، ھذا کتاب امرن، یہ کتاب کس کی ہے؟ عامر کی. عامر کی کتاب ہے. ھذا مبتدا، کتاب خبر، اور عامرین کی کیا پوزیشن ہے؟ مضاف الیہ، مجرور ہے اور تنوین ہے. یہاں ایک حرکت ہے تو یہ مضاف ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عامر، یہ اب تنوین آپ کو اور واو بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ منصرف. ٹھیک ہے نا. عمر ہے، آئین پہ فتح ہے. نمبر 2 لیمن ھذا القلم، یہ قلم کس کے لیے ہے؟ ہوا لی عامرن،
وہ امر کے لیے ہے. تو اب یہاں جار مجرور متعلق خبر محذوف اور یہاں تنوین آ رہی ہے کسرہ. اب آپ کو پتا ہے منصرف پہ ہی تنوین آتی ہے نا، غیر منصرف پہ تو نہیں آتی. نمبر 3 لعبت مع امرن. اوکے بتائیں، میں نے کھیلا کس کے ساتھ؟ امر کے ساتھ. لعبہ فعل، تو کی ضمیر فاعل، مع ظرف اور امرن مضاف الیہ. تو یہ اس کا مضاف الیہ ہے اور یہ سارے کا تنوین آ رہی ہے اور یہ کون سا ہے؟ منصرف اسم. تو یہ ساری جگہوں پہ اس کی اعرابی حالت کون سی ہے؟ مجرور. ٹھیک، یہ تو مجرور حالت میں فتح لیتا ہے، تو یہاں پہ اس کی کوئی اگزامپل نہیں دی انہوں نے. تو الحمدللہ یہ آپ کو سمجھ آ گئی منصرف اور غیر منصرف کی. یہاں اب آپ چارٹ میں بھی دیکھ لیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. جو اوپر والے ہیں سب پہ تنوین آ رہی ہے نا. امرن مرفوع، امرن منصوب، امرن مجرور، اور اس میں واو ہے اس کے ساتھ، ادھر بھی واو ادھر الف ہے. اور آپ کو یہ بھی بات پتہ ہی ہے کہ جب منصوب حالت ہو تو الف آتا ہے. یہاں دیکھیں عمرو مرفوع، عمرا منصوب، عمرا مجرور. کیوں؟ کیونکہ اس پہ تو کسرہ نہیں آئے گا اور نہ تنوین آئے گی. تو یہ غیر منصرف ہے اور یہ منصرف ہے. تو یہ چارٹ آپ کو سمجھا دے گا. الحمدللہ آپ کو کلیئر ہو گیا. اچھا جی، نمبر 10 ایکسرسائز پہ آ جائیں. اس میں کیا ہے آپ کی پریکٹس؟ یہ بھی تقریباً غیر منصرف منصرف کا ہی ٹاپک ہے، لیکن اس میں آخرو اور با پارٹ میں دیکھیں اخرا. جیسے کلرز کا کیا نا آپ نے، کلرز میں کیا تھا کہ نعت بن کر آ رہے تھے وہ لوگ یا خبر بن کر. یہاں دیکھیں یہاں موسٹلی سارے نعت ہی ہیں. بس ان کی پریکٹس ہے آپ کی، اور اس کا میننگ آپ کو آتا ہے. کیا میننگ ہے آخرو کا؟ ادر، another. خرجل من الفصلی، کلاس روم سے نکلا. کون نکلا؟ حمزہ، تو حمزہ فاعل. و طالبن، اور ایک طالب علم، دوسرا طالب علم. اب طالبن کی یہ کیا، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ آخرو کی طالبن کی کیا بن رہا ہے؟ نعت، another student. لیکن اب طالبن تو نکرہ ہے، تو کیا یہ بھی نکرہ ہے؟ بالکل نکرہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک حرکت بھی ہے اور سیکنڈلی یہ تو غیر منصرف ہے. لیکن جس کی نعت ہے وہ میچ کرتا ہے نا، تنوین تو نہیں اب نظر آ رہی، تو یہ اس کا ہو گئی نعت ونعت. تو لیکن یہ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے. یہاں دیکھیں حاذا بیتنا ولنا بیتن آخرو، یہ ہمارا گھر ہے اور ہمارے لیے ایک اور گھر ہے. رچ لوگ ہیں بھائی، دو گھر ہیں، ایک کی طرف اشارہ کر کے سامنے کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ایک اور بھی ہے. تو اب یہاں پہ آخرو، آخرو کس کی نعت ہے؟ بیتن کی. تو یہ مذکر ہیں دونوں، ٹھیک ہے، دونوں الگ جملے ہیں. لنا جار مجرور مقدم اور یہ مبتدا مؤخر. نمبر 3 دخل المکتبۃ قبل قلیل المدیر ورجل آخر لا اعرفہ. داخل ہوا لائبریری میں قبل القلیل، تھوڑی دیر پہلے. کون؟ المدیر. اب دیکھیں فائل کتنی دور چلا گیا. داخلہ فعل یہ ہے اور فائل یہ، بیچ میں اب ڈفرنٹ چیزیں. ورجل، اور ایک دوسرا آدمی. لا اعرفہ، میں نہیں جانتا اسے. دیکھا آپ نے؟ تو اب یہ اس طرح کے جملے ہم بولتے ہیں نا. اب یہاں پہ آخرو کس کی نعت ہے؟ رجل، another man. اب وہ کون ہے؟ unknown. سب دیکھ لیں آپ نے، ایک دوسرا اسٹوڈنٹ، دوسرا گھر، دوسرا آدمی. تو یہ سب نکرہ ہے نا یہاں پہ. لا نفی، عارف فعل مضارع اور ہو کی ضمیر مفعول بھی. نمبر 4 غاب الیوم بشیر و طالب آخرو. ایبسنٹ ہے آج کون؟ بشیر. بشیر کی پوزیشن ہے یہاں پہ فاعل اور another student. اب وہ دوسرا اسٹوڈنٹ، اس کا نام نہیں معلوم، بس اس کی نعت مذکر. رأیت فی المطاری مدرسنا و مدرسا آخرا. میں نے دیکھا ایئرپورٹ میں ہمارے ٹیچر کو اینڈ another ٹیچر. اب اپنا ٹیچر تو پہچانتا ہے لیکن دوسرا ٹیچر وہ نہیں پتا کون ہے، تو وہ نکرہ. سمجھ آ گئی؟ اب دیکھ رہے ہیں آخرو، آخرو یہ غیر منصرف ہے، ایک حرکت آ رہی ہے اور یہ مذکر ہے. اور اب اسی طرح سیم سارے یہ ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں مؤنث ہے. مؤنث اور مذکر کا
شکل تو دوسری ہوگی، یہاں بس دیکھیں اخرا، اسپیلنگ بالکل ڈفرینٹ ہے. سأحفظ الیوم سورۃ الرحمن و سورۃ اخرى، میں نے میمورائز کی آج سورہ رحمان اور دوسری سورت. اب دوسری سورت کا نام نہیں ہے، بس دوسری سورت کہا گیا، تو یہ نعت ہے. یہ کیوں ہے مونس؟ کیونکہ سورتن مونس ہے. اخرى یہاں پہ اب سورتن مونس ہے لیکن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. تو اب اعراب تو نہیں نظر آ رہا، تو کیا کریں گے؟ نعت کا اعراب ظاہر ہے میچ کرتا ہے، تو کیا بولیں گے؟ فتحۃ المقدرہ. ایکچولی یہ فتحۃ المقدرہ یہاں تنوین ہے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر غیر منصرف ہے نا، یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تنوین. نمبر 2 دیکھیں، اندی میرے پاس ساعتن ایک واچ ہے. کیسی واچ ہے؟ جمیلتن، تو یہ بھی نعت ہے اس کی، کس کی؟ ساعتن کی. وَسَيَشْتَرِي لی، ان قریب خریدیں گے میرے لیے. کون خریدے گا؟ امی، میرے انکل. تو انکل جو ہے فاعل ہیں، لیکن اب یا متکلم ہے، تو اب کیا بولیں گے؟ ضمۃ المقدرہ، کیونکہ یا متکلم کی وجہ سے کسرہ ہے نا. میرے انکل خریدیں گے میرے لیے کیا؟ ساعتن، گھڑی. اخرى another، تو ساعتن یہاں منصوب ہے کیونکہ مفعول بھی ہے یشتری کا. تو اخرى پھر یہاں پہ ساعتن کی نعت ہے، یہاں بھی فتحۃ المقدرہ. اب یہاں پہ یاد رکھیں یہ سین حرف استقبال، یشتری، خریدیں گے کون؟ امی. تو یشتری فارم 8 کا فعل کا صیغہ ہے اور یہ فاعل ہے. نمبر 3 غابت، غائب تھی. امسی کل. حفصہ یسٹرڈے حفصہ، حفصہ فاعل ہے، غابت کا فاعل مؤنث ہے اس لیے تا و تانیث. و طالبۃ اخرى another student. حفصہ کا تو نام آ گیا لیکن جو دوسری اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام نہیں ہے، یہ نعت ہے اس کی. تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ضمۃ المقدرہ، کیونکہ طالبۃ معطوف ہے نا حفصہ تو پہ، تو اس وجہ سے. نمبر 4 ہاتی تفاحتن اخرى یا امی. اوکے، سب سے پہلے تو ہاتی کے بارے میں مجھے بتائیے کس ٹائپ کا کلمہ ہے، کلمے کی ٹائپ بتائیں. ہاتی یا کے ساتھ ہے، ہاتی، ہاتو، اس کے مختلف سیغے. جی اس کو بولتے ہیں اسم، ہے اسم لیکن اسم فعل، فعل کا میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا میننگ ہے؟ ہاتی برنگ، لاؤ. تفاحتن این ایپل، اخرى another، یا امی، او میری مدر، کہ مدر سے ریکویسٹ کر رہے کہ ایک اور ایپل مجھے دو نا. تو انتی کی ضمیر یہاں پہ مستتر ہے کیونکہ مدر سے کہہ رہا ہے نا، تو یا سے پتہ چل رہا ہے تفاحتن ہو گیا مفعول بھی، اخرى اس کی نعت. تفاحتن یہاں پہ کیا ہے؟ رونتا کے ساتھ، تو اس وجہ سے یہ آ گیا. ادھر ایک رول میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں، یہاں دیکھیں تفاحتن، تفاحتن جو ہے، تفاحن جو سیب ہے وہ تو مذکر ہوتا ہے، یہ تو مؤنث نہیں ہوتا، تفاحن مذکر ہوتا ہے. یہاں پہ یہ کیوں راؤنڈ تا آ رہی ہے؟ یاد رکھیں راؤنڈ تا جو ہے نا، اس کا جو بیسک معنی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ مؤنث کو ریپرزینٹ کرتی، تائے مربوطہ کہتے ہیں، لیکن یہ اور بہت سے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. مثلا مبالغے کے لیے، واحد بتانے کے لیے، اونلی کے میننگ میں، اور بہت سارے استعمال، یہ انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے. تو یہاں پہ یہ لفظی جو ہے نا، جس طرح دیکھیں آپ نے پڑھا تھا نا غیر منصرف میں اسامہ تو، حمزہ تو، وہ تو مذکر نام ہے، لیکن راؤنڈ تا کی اس کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے ان کو ہم اس کے ساتھ میچ کرتے تھے نا کہ ایک حرکت آ رہی، کیونکہ حفصہ تو مؤنث کے ناموں پہ ایک حرکت آ رہی، اس لیے وہ غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے، تنوین نہیں آتی. لیکن یہاں پہ یہ عام اسم ہے لیکن یہ مذکر ہے، لیکن یہ راؤنڈ تھا اس لیے میں اس کا ٹرانسلیٹ این ایپل. ٹھیک ہے، اس کا کریں اخرى ادر. تو یہ صرف ورڈ کا لفظی جو اس کا راؤنڈ تا کی موجودگی ہے، چاہے وہ کسی بھی معنی میں آ رہی ہے، یہ اس مقصد نکرہ کو زیادہ نکرہ کرنے کے لیے اور واحد کے لیے، تو اس لیے یہ راؤنڈ تا کی وجہ سے اخرى نعت جو ہے مؤنث آ رہی ہے. یہ ہے بات. رأیت فی المکتب لیلی و طالبۃ اخرى، میں نے دیکھا مکتب میں، آفس میں، یہ لائبریری میں، لیلی کو اور another student. اب لیلی کے اوپر حرکت نہیں ہے کوئی بھی کیونکہ الف مکسورہ ہے، تو یہاں پہ مقدرہ ہے حرکت. کیا؟ I saw، کس کو؟
لیلا کو، تو یہ ہے فتحۃ المقدرہ، الف مکسور ہے. این ادر اسٹوڈنٹ، تو یہ فیمیل ہے تو اس لیے اس کی نعت. تو یہ اخرا اور آخرا یہ قرآن میں بھی استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو اچھی طرح دیکھ لیں. اس لیے اب ان کی بھی ایکسرسائز آپ کریں گے، تو یہ بھی بہت ایزی ہے انشاءاللہ. یہاں پہ اب سارے وہی جو اوپر سینٹینس اسی طرح یہ نعت بن کے آ رہا ہے موسٹلی. تو یہاں پہ آپ نے اخرا یا پھر آخرو یہ دونوں استعمال کرنے یہاں پہ فلنگ دی بلینک میں اکارڈنگ ٹو جملے میں جس کی یہ نعت بن رہی. تو یہ بھی آپ کی 10 سینٹینسز ہے، یہ آپ کی گروپ کی ایکسرسائز ہے. اچھا جی، یہ زو اسماء الخمسہ میں سے یہ بہت آپ پیچھے کر چکے ہیں، لیکن یہاں پھر ہے آپ کو یہ اینڈ تک اس مدینہ بک میں ڈاکٹر صاحب دیتے رہیں گے، کیونکہ ایک جیسی جب چیزیں آتی ہیں نا تو دیتے ہیں. تو اب زو یہاں پہ زو بھی موسٹلی نعت بنتا ہے، لیکن زو کی اور بھی پوزیشنز ہوتی ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں، یہاں میں اگزامپل میں بتا دی آلریڈی آپ کر چکے ہیں، اس لیے اس کو کرنے میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں زو یا زا. اب زو مرفوع حالت ہے، رفع کی علامت اس میں کیا ہے؟ واو، ٹھیک ہے، کیونکہ اعراب الحرف ہوتا ہے. اور زا میں الف کس کی علامت ہے؟ نصب کی علامت ہے، واحد کے سیغے دونوں. تو یہاں پہ زو اور زا کی اگزامپل بھی دیکھ لیں. اندی آئی ہیو دفترون اے نوٹ بک، زو ورقن مسترین لائنڈ پیپر والی. تو اب یہ جو والی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اس کی نعت ہے، مرفوع حالت ہے. واو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ مرفوع ہے، نعت منوط. ورقن مضاف الیہ کیونکہ زو آلویز مضاف بنتا ہے. مسترین نعت، لیکن یہ کس کی نعت ہے؟ ورقن کی. تو نعت منوط میچ کر رہے ہیں. ھذا مصحف ذو حرف کبیر، یہ قرآن کی کاپی ہے بگ لیٹرز والی، بگ حروف والی. تو یہاں بھی یہ اس کی نعت ہے، ٹھیک ہے، بگ لیٹرز والی. یہ مضاف الیہ اور یہ اس کی نعت. بیسیکلی زو سے والی سے تو نہیں پتہ چلتا، آگے والے جو اس کا مضاف الیہ اور نعت مل کے اس کو پورا معنی دے رہے. اشتریت دفترن ذا ورقن مسترن، میں نے خریدی نوٹ بک کیسی؟ لائنڈ پیپر والی. سیم وہی بات ہے، بس خالی فرق کیا، یہاں مرفوع ہے یہاں پہ منصوب ہے، تو اس وجہ سے الف آ گیا، کیونکہ منصوب ہے نا اس کی نعت، تو یہ اس کی نعت ہے. اور یہ مجروری ہے دونوں. اریدو آئی وانٹ مصحفن آ کاپی آف قرآن زا حرفن زو زا. تو کیونکہ منصوب ہے تو اس لیے یہاں زا آ گیا، الف آیا. یہاں حرکت کا اعراب ہے، یہاں حرف کا اعراب ہے. یہاں حرکت کا اعراب ہے، یہاں حرف کا اعراب ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں پہ جتنے جملے اس میں یہ لکھنا ہے، تو تھوڑے سے ہم کرتے ہیں، باقی آپ خود کریں گے. اندی دفترن آئی ہیو اے نوٹ بک، غلافن جمیل خوبصورت غلاف والی. اب بتائیں یہاں پہ کیا لکھوں، زو اور زا؟ جلدی جلدی بتائیں، زو اور زا. زو کے لیے آپ سپیلنگ ڈفرنٹ لکھ سکتے ہیں، زو. کیوں؟ کیونکہ پیچھے مرفوع ہے نا، اس کی نعت بننی ہے نا، تو زو تو اس کی نعت ہے اور مذکر ہے. ویسے تو مذکر ہی ہیں دونوں، زو زا، یا مؤنث کا نہیں ہے، لیکن یہ صرف آپ کو اعراب کے اعتبار سے بتانا ہے. اریدو آئی وانٹ دفترن اے نوٹ بک، جی زا، کیونکہ یہ مفعول بھی ہی ہے تو اس کی نعت ہے یہ، تو یہ الف کے ساتھ سمپل. رأیت مع المدیری رجلا، آئی سا ود منیر، مدیر یعنی پرنسپل کے ساتھ دیکھا ایک آدمی. تو رائی کا یہ ہے مفعول بھی. ڈیش لحیۃ بیضا، اب دیکھیں اس میں ساری مختلف چیزیں دیکھیں، اخضرا بیضا، پھر دوبارہ ان کلرز کے بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. گرین ٹائٹل والی، وائٹ داڑھی والا. تو کیا الرجلن کے بعد کیا لکھوں، زا یا زو؟ زا، کیونکہ اس کی نعت بن رہا ہے نا، یہ مفعول بھی ہے. این الطالب الجدید، کہاں ہے نیا اسٹوڈنٹ؟ خوبصورت گلاسز والا. النضارۃ الجمیلۃ، خوبصورت گلاسز، یہ خوبصورت گلاسز ہیں، چلیں اس کو تو خوبصورت لگ رہی ہوں گی. تو بتائیں نیو اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ نیو اسٹوڈنٹ خوبصورت گلاسز والا. کیا ہوگا ادھر؟
یہ جدیدو جو ہے یہ تو نعت ہے نا، نیو اسٹوڈنٹ، کیا کریں، خوبصورت گلاسز والا اسٹوڈنٹ، جی زو ہی آئے گا نا، کیونکہ یہ نعت نمبر 2 ہے. کبھی کبھی نعت 1 اور 2 ہوتی نا، 1 نمبر نعت یہ، 2 یہ. نیا اسٹوڈنٹ، خوبصورت گلاسز والا. ٹھیک. من حاضر رجلو، یہ آدمی کون ہے، ہو از دس مین، لانگ ہیئر والا، لمبے بالوں والا. کس کی نعت ہے، رجل کی نا، تو مرفوع زو، آدمی کی نعت. نعت اس سے مل کے بن رہی نا، اصل تو یہ ہے کہ لمبے بال اس کی خصوصیت ہے، لیکن والا پوزیشن ہے نا. نمبر 6، اسأل آسک ذاکر رجلا دیٹ مین، کہ اس آدمی سے پوچھو، القمیصل اسفری، یلو شرٹ والے سے، یلو شرٹ والے آدمی سے پوچھو. جی الرجلا کیا ہوگا، نعت والا زا، ٹھیک ہے نا، یلو شرٹ والا، زا یہاں سب جگہوں پہ مضاف بن رہا ہے. نمبر 7، لیمن ذاکل بیتو، وہ گھر کس کے لیے ہے، النوافذ ضیقتی، ضیقتی کا کیا میننگ ہے، تنگ، نیرو. ٹھیک ہے. لمن ذاکل بیتو، وہ گھر کس کے لیے، کون سا گھر، تنگ کھڑکیوں والا. تو اب کیا ہوگا، بیت کی نعت چاہیے نا، زو، بیت مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے، کیونکہ بدل ہے. بدل کس کا ہے، ذاکا کا. ذاکا کیوں مرفوع ہے، مبتدا مؤخر اور لمن جار مجرور مقدم اور اس کی خبر معذوف، تو زو یہاں مرفوع حالت میں آئے گا. نمبر 8، ان دی آئی ہیو، میرے پاس کیا ہے، معجمن، ڈکشنری، سورن ملونتن، کیا میننگ ہوگا، آئی ہیو اے ڈکشنری، رنگین تصویروں والی، سور الملونتن، کلرڈ پکچرز والی. تو کیا ہوگا معجمن کے لیے، زو، سب کے ساتھ زو آ رہا ہے مرفوع کے ساتھ. مرفوع کی علامت تنوین، یہاں مرفوع کی علامت واو. نمبر 9، اشتریت معجمن، آئی باٹ اے ڈکشنری، میں نے خریدی ڈکشنری. اب ڈکشنری منصوب ہو گئی، سیم جملہ ہے، تو کیا ہوگا زا، کیونکہ وہ مرفوع ہے وہ منصوب ہے. کیا خیال ہے، مشکل ہے، زو زا. نمبر 10، فی قریتنا مسجد منارتن، منارتن واحدتن، ہماری بستی میں ایک مسجد ہے ایک منار والی. جی مسجد کی نعت، زو مرفوع حالت. رأیت مسجدن، سیم، ایک منار والی، زا. ایک جیسے جملے تاکہ آپ کو سمجھ آئے. تو زو زا کا اعراب کی بات سمجھائی گئی، یہ آپ کو آ گیا. اچھا جی، جو اوپر ایکسرسائزز میں نے آپ کو دی ہیں نا ہوم ورک کی، وہ تو موسٹلی آپ خود کر سکتے ہیں، لیکن اگر کنفیوژن ہو تو اپنے گروپ میں پوچھیں. اصل آپ کی ہوم ورک کی ایکسرسائز ہے یہ. کیوں، کیونکہ یہ ایک خاص رول ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ آپ نے ضرور پریکٹس کرنی. وہ تو صرف آپ نے نعت لکھنی ہے، اخرا، آخرا، آخرو اور اوپر کلرز، اس کو آپ نے پڑھنا ہے. اور اس میں خاص طور پہ جو انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں 3 آیات ہیں، سورہ صاف، کافرون، ان کو انالائز کرنا ہے. اور اس میں کیا کرنا ہے آپ نے، تعامل الامثلۃ الاتیہ، غور کرنا ہے مثالوں پہ. لی ما الموصولہ، ما موصولہ کیا ہے، لیکن صرف ما اور موصولہ نہیں کہیں گے، اس کے آگے لکھیں گے مشترکہ. ٹھیک، کیوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ما اور بھی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اگزامپل دیکھیں، ماذا تاکلو یا علی، تم کیا کھاؤ گے او علی. آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ جب سوال ہوتا ہے تو فعل مضارع کا معنی ہم کس میں کرتے ہیں، فیوچر میں. ٹھیک ہے نا، کھاتے ہو یا ابھی کھا رہے ہو، اس طرح نہیں کریں گے، کیونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے نا کہ کیا کھاؤ گے. آگے سے جواب ہے آکلو، میں کھاؤں گا، ما تاکلو، جو تم کھاؤ گے. تو اب یہاں ما دیکھ رہے ہیں، آکلو، آپ کو پتہ ہے یہ کیوں آ رہا ہے، کیونکہ اس میں ایک حمزہ اس کا اپنا ہے روٹ ورڈ کا اور دوسرا مضارع کا، تو دونوں کے سو ملا دیا. تو میں کھاؤں گا، تو انا کی ضمیر مستتر، یہ کس کی طرف جا رہی ہے، علی کی طرف. اور آگے ما تاکلو، جو تم کھاؤ گے. اب ماں کی کیا پوزیشن ہے، میں کھاؤں گا،
سوال پیدا ہوتا ہے وٹ، تو وہاں کی کیا پوزیشن ہوئی؟ مفعول بھی. اب ظاہر ہے مفعول بھی اسم بنتا ہے، تو یہ اسم ہے، بالکل اسم ہے. یہ ما موصولہ ہے. ما موصولہ کے کون سا ریجنل اسم میں استعمال ہو رہا ہے؟ الذی کے میننگ میں. اگر آپ آگے دیکھیں وہ کہتے ہیں الشیء الذی تاکلو، یعنی اس ماں کی جگہ کیا پوائنٹ کیا انہوں نے کہ جو معنی کے اعتبار سے ہے کہ جو چیز وہ جو تم کھاؤ گے. الشیء کوئی چیز، الشیء الذی وہ جو تم کھاؤ گے. تو یہ ماں کی جگہ یہ والا بیچ میں کلمات آئیں گے معنی کے، یعنی جو کھاؤ گے. جو سے کیا مطلب کہ جو بھی کھانا، جو بھی چیز ہے وہ تم کھاؤ گے. ٹھیک ہے، تو ماں کی جگہ الشیء الذی. خالی الذی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ جو تم کھاؤ گے. اب وہ جو سے بھی نہیں سمجھ آتی کیا وہ جو، تو مطلب یہ ہے کہ جو بھی کھانا ہوگا. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ تو یہ اسم موصول ہے الذی کے میننگ میں یہاں پہ، کیونکہ یہاں پہ تو واحدی کا معنی سمجھ آ رہا ہے نا، جو چیزیں تو نہیں ہو رہی نا کیا کھاؤ گے، تو اس لیے الشیء الذی. الشیء یہاں پہ اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو آکلو کا مفعول بھی الشیء اور الذی اس کی نعت بنے گا. اور ظاہر ہے یہ اسم موصول ہے، اور یہاں بھی یہ اسم موصول ہی ہے الذی کے معنی میں. تو آگے تاکلو جو ہے اس کی کیا پوزیشن ہوگی؟ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، فاعل انت، اور یہ جملہ فعلیہ اس کی کیا پوزیشن ہے؟ صلۃ الموصول. ٹھیک ہے، صلۃ الموصول. کس کا صلۃ الموصول؟ اسما کا. صلہ تو آئے گا نا اس کے بعد ہمیشہ. ٹھیک. ہاں ادھر اب ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ جو تم کھاؤ گے کیا. اب اس کا اس صلۃ الموصول میں ایک ضمیر عائد ہونی چاہیے جو ماں کی طرف جائے. ٹھیک ہے، اور ضمیر عائد ظاہر ہے ماں کی طرف جو جا رہی ہے وہ مفعول بھی ہی ہوگی، کیونکہ جو اس کے اندر انتا کی ضمیر وہ تو نہیں ہے نا ماں کی طرف جا رہی. ماں تو وہ جو چیز ہے جو کھائی جا رہی ہے مفعول بھی. تو یہاں پہ اب ہو کی ضمیر محذوف ہے. اس فعل کا مفعول بھی یہ ہے، اس فعل کا بھی تو مفعول چاہیے نا. دیکھیں اگر ہم دونوں کو الگ الگ دیکھیں جملوں کو، نوٹ کیجئے گا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہاں دیکھیں آکلو میں کھاؤں گا، وٹ ماں وہ جو. تو اب یہ جو الذی ہے یہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے فی محلی، اس کے لیے آپ بولیں گے فی محلی نصب. کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بھی ہے. ٹھیک ہے، الذی کے میننگ میں، یا پھر یہ پورا جملہ آپ یہ پورا دو لفظ. لیکن اب آگے والا جو ہے وہ کہتا ہے میں کھاؤں گا وہ جو تم کھاؤ گے، جو تم کھاؤ گے جو. اب وہ جو کدھر ہے؟ ادھر مفعول بھی تو بعد میں آ رہا ہے نا. یہاں پہ یہ والا مفعول تو اس فعل کا ہے، اس کا تو نہیں ہے نا مفعول. تو وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہو کی ضمیر جو اس کے ساتھ متصل ہے، انتا کی ضمیر تو فاعل ہے نا، یہ ضمیر یہ حذف کر دی جاتی ہے موسٹلی. قرآن میں بھی آپ کو بہت زیادہ جگہوں پہ متعدی فعل جب اینڈ پہ آئے گا اور فعل تو اس کے بعد یہ ہو کی ضمیر جو بھی ضمیر مطلب مفعول بھی بنتی وہ حذف ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ہو کی ضمیر ہے کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے نا، پیچھے جو بات صحیح سمجھ آ رہی، جب انڈرسٹوڈ ہو تب حذف ہوتی ہے، ویسے نہیں. تو اب آگے جملوں میں آپ نے نوٹ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا. تو یہ والی ضمیر اس کا مفعول ہے، یہ اسم موصول اس کا مفعول ہے. یہ اسم موصول مشترکہ ہے، یعنی جو معنی کے اعتبار سے سمجھے تو اس میننگ میں ہو رہا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہ ہو کی جو ضمیر ہے نا یہ والی، یہ ضمیر عائد ہے، یہ ضمیر عائد ہے جو کس کی طرف پلٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف، کیونکہ یہ اس کا صلۃ الموصول ہے نا، وہ جو تم کھاؤ گے. تو آئی ہوپ سو کلیئر ہو گیا. اب آگے دیکھیں یہ سارے جملے ہیں، 8 سینٹنسز ہیں ان میں سے. یہ تو بہت ہی سمپل ہے، سیم اسی طرح ہے. یہ پوچھتا ہے تم کیا پیو گے، کہتا ہے میں پیوں گا جو تم پیو گے، یہ اسی طرح ہے. پھر افہمو ما تقولو، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا جو تم نے کہا. تو سیم اسی طرح اب آپ نے نوٹ کرنا ہے کہاں متعدی فعل ہے تو اس کی ضمیر محذوف ہے. اور یہ 3 آیات یہ آپ کا ہوم ورک ہے، گروپ کا ضرور کرنا ہے. دوسرے ہوم ورک آپ خود کر سکتے ہیں. 3 نمبر میں کیا کرنا ہے؟ تعامل معیلی اور کرنا ہے. اگر آپ نوٹ کریں یہاں کیا ہے، یہاں کہہ رہے ہیں ماؤن نافیہ تو،
پھر نیکسٹ دیکھیں ماؤل استفامیہ تو، اور آخری والا کیا ہے ماؤل موصولہ تو، مال موصولہ، یعنی ماں کا جو نوٹس آپ کو پڑھائے تھے اس ماں کیا انٹروڈکشن ہے. سب سے پہلے دیکھیں ماں نافیہ، اس کے 3 جملے دیے. ماں عندی کتابن، میرے پاس کتاب نہیں، آئی ڈونٹ ہیو بک اے بک. ماں فہمت الدرسا، میں درس نہیں سمجھا. ماں ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم. اب یہ تینوں جو ماں ہیں یہ ایک ہی ٹائپ کے ہیں نا، ماں نافیہ. یہ جملہ اسمیہ میں آ رہا ہے اور یہ جملہ فعلیہ میں، فعل سے پہلے. ٹھیک، اب آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ ماں نافیہ جو ہوتا ہے حرف ہے یا اسم ہے. یہاں پہ یہ ماں حرفیہ ہے یا اسمیہ ہے؟ نفی میں تو آ رہا ہے یہ تو پتہ ہے، حرفیہ ہے یہ تینوں میں حرف ہے. فعل ماضی سے پہلے حرف استعمال ہوتا ہے نا، اس کو بولیں گے حرف نفی. ٹھیک ہے، اوکے. نمبر 2 پہ دیکھیں ماؤل استفامیہ. اوکے، ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ مسمکا، ماذا تکتبو، تمہارا نام کیا ہے؟ کیا تم نے پڑھا؟ جی اب بتائیں یہ ماں استفامیہ یہ اسم ہے یا حرف ہے؟ مسمکا، ماذا، ما ہاذا اسم ہے. ما ہاذا، ہاذا مبتدا، یہ خبر ہے نا اب اس کی. یہ بھی اسم کا، تمہارا نام کیا ہے، تو یہ کون سا ہوا؟ اسم. ماں اسمیہ، تو یہ اسم ہے، تو اس کا تو ظاہر اعراب ہوگا، اس کی پوزیشن ہوگی. نمبر 3 ماؤل موصولہ، یہ بھی آپ نے پڑھا ہے تو اس کے ساتھ لکھ لیں. صرف موصولہ نہیں کہیں گے اس کو، مشترکہ. میں بار بار آپ کو یاد کرا رہی ہوں، ادھر نہیں لکھا ہوا. آکلو ما تاکلو، یہ آلریڈی آپ کر چکے ہیں اور ابھی آپ پریکٹس بھی کریں گے، تو یہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ ماں کی کافی ساری آپ نے ٹائپس پڑھ لی. اوکے، اب یہاں دیکھ لیں یہاں کیا بتایا انہوں نے. یہ سارے رول آپ کر چکے ہیں، جسٹ یہاں پہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی سی ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں، ان کو غور کر لیں. ما اریدو شیئن، ما اکلتو شیئن، ما رائیتو شیئن، ما فہمتو شیئن. اب اس میں بیسیکلی سارے شیئن کے بارے میں بات ہے. شیئن نتھنگ، یعنی کوئی چیز نہیں. مجھے آئی ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ، یعنی یوں کہہ سکتے آئی وانٹ نتھنگ. ما اریدو شیئن کا مطلب کہ آئی وانٹ نتھنگ. ما اکلتو شیئن، کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے، ما اکلتو، میں نہیں کھاؤں گا کچھ بھی نہیں. شیئن کا ایکچولی نتھنگ. ما رائیتو شیئن، میں نے کچھ نہیں دیکھا، نتھنگ، آئی سو نتھنگ. فہمتو، آئی سو نتھنگ، نتھنگ کا میننگ ما فہمتو شیئن، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. ایسے تو نہ کہیے گا آپ، کچھ تو سمجھ آئی ہوگا. یہ کہہ رہا ہے نتھنگ، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ نتھنگ. تو یہ شیئن جو ہے نکرہ ہے اور یہ یہاں پہ اس میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں نا یہاں کوئی چیز کے لیے تو نہیں ہو رہا نا کہ مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی، میں نے کچھ نہیں دیکھا، تو نتھنگ کے لیے بھی نہیں. باقی نقولو، وہی قرآن کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہیں، القرآن کتاب اللہ، قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو یہاں القرآن استعمال ہو رہا ہے. قرأت القرآن، میں نے پڑھا قرآن. احفظ القرآن، میں نے حفظ کیا قرآن. لیکن ہم کہیں گے اندی ثلاثت مصاحفہ، جب ہم تعداد بتا رہے ہوں گے قرآن کی، ہم یہ نہیں کہیں گے میرے پاس 3 قرآن ہے، یہ تو نہیں کہیں گے نا، قرآن تو ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے I have 3 copy of قرآن. قرآن کی 3 کاپیز ہیں. مصاحف جمع ہے نا مصحف ان کی، تو اس لیے اس طرح یہ اسلوب میننگ تو یہی ہوگا کہ قرآن کے مطلب کاپیز، یعنی 3 قرآن کی کاپیز ہیں. وَدَعْتُ الْمُصْحَفَ عَلَى الْمَكْتَبِ، اب مصحفہ کیا میننگ ہے؟ واحد کا صیغہ آ رہا ہے نا. I put a copy of Quran علی المکتبی on the desk، کہ میں نے قرآن کی کاپی ڈیسک پر رکھی. وَدَعْتُ، وَدَع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، پٹ کرنا. اقرأ من المصحف، کیا میننگ ہوگا؟ I read from the copy of the Quran، کہ میں نے قرآن کی کاپی سے پڑھا. تو یہاں یہ اسلوب ہے خاص طور پہ، اور اکثر لوگوں کو یہ نہیں معلوم تو وہ اسی طرح قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. باقی غیرو میں آپ کو بتا چکی، غیرو حاضل ورقو مسترن و حاضل ورقو غیرو مسترن، یہ لائن والے پیج ہے اور یہ بغیر لائن کے.
غیرو کا میننگ یہاں کیا کریں گے؟ وداؤٹ، وداؤٹ لائن، وداؤٹ کا میننگ نا، ٹھیک ہے، یعنی وداؤٹ، ناٹ ادر دین. حاضل خبرو صحیح، یہ خبر صحیح ہے. دس نیوز از رائٹ. اور وہ کہہ رہے ہیں حاضل خبر غیر صحیح، کہ دس نیوز از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے، غیر صحیح کہ صحیح نہیں ہے، تو یہ اس کا میننگ یہ ہوگا. غیرو کا استعمال، باقی یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آلویز مضاف بنتا ہے. باقی یہ دیکھ لیں آپ کے سارے وہ ہیں نیو ورڈز، ان کی پلورلز، خاص طور پہ یہ جو عربک کی دی ہوتی ہے نا وکیبلری، اس میں پلورل دیے ہوتے ہیں، ان کے میننگ نہیں لکھے ہوتے، پلورل یا ویسے ہی بتایا ہوتا ہے کہ کون کون سے کلمات نئے استعمال ہوئے، یہ ساری پلورل. باقی یہاں پہ اسمرو مذکر اور یہ اس کی مونس، مونس مذکر بھی بتایا ہوتا ہے، یہ بھی ابھی آپ نے کرنی ہے ایکسرسائزز. شیون کا مذکر کیا ہے؟ اشیاؤ. اشترا یشتری کچھ فعل بھی ہیں. تو یہ آپ کا ہو گیا لیسن کمپلیٹ. اس لیسن میں آپ نے سب سے پہلے پوائنٹ ٹو ریمبر میں فارم کون سی پڑھی؟ 4 کا ایک فعل ارادہ یریدو، اس کو بہت ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں، اس کو ہم دوبارہ نہیں بات کریں گے. اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ ماں کے بارے میں کہ نیگیٹو، اور سوال کے لیے استفہامیہ اور نفی، یہ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا، یہ اس کی ایگزامپلز ہیں یہاں پہ. اور پھر اس کے بعد ماں موصولہ جو آپ نے اس میں پڑھا، یہ which mean what اور that which، یہ تو انگلش میں اور اردو میں ڈفرینٹ کرتے ہیں نا میننگ، تو اس کو آپ ابھی کریں گے عربک میں. ماں موصولہ مشترکہ، زو اور زا کی بہت اچھی طرح پریکٹس میں نے آپ کو پوری ایکسرسائز کروائی، اور انشاءاللہ یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا، کیونکہ یہ نعت بند کر آتا ہے موسٹ آف دا ٹائم، لیکن یہ دوسرے اس میں بھی آتا ہے پوزیشن میں آپ کر چکے ہیں. ممنوع من الصرف بہت زیادہ استعمال ہوا فعالن کے پیٹرن پہ، یہ سارے کیا ہیں؟ پراپر ناؤن. اور باقی عمرا اور عمرا اور امر، یہ 2 اسم آئے تھے، ان کو بھی آپ نے دیکھ لیا، غیر منصرف جو آیا. پھر کلرز، یہ آپ ابھی کریں گے. ممنوع من الصرف، یہ آپ نے ضرور ایکسرسائز کرنی ہے. اور بدل، مبدل منہو بھی دیکھ لیا آپ نے ماشاءاللہ، یہ ساری اس کی پریکٹس بھی کی. آخرو اور اخرا ابھی بہت لمبی ایکسرسائز کروائی. پھر اشیاء پلورل ممنوع من الصرف ہے، واحد اس کا کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، منصرف شیئن، لیکن جمع اس کی جو ہے وہ غیر منصرف. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے. مصحف اور قرآن کا ورڈ کیسے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، یہی ابھی بھی کرایا، I did not eat anything، I ate nothing. اب کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ماں اکلتو شیئن، nothing یا anything. اسی طرح I saw nothing، we read nothing. تو یہ شیئن کا میننگ یہ کریں گے. غیرو کی بھی اگزامپل آپ نے دیکھ لی. تو یہ لیسن الحمدللہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے رول کے ساتھ ختم ہو گیا. یہ سارے آپ کے یہاں پہ وکیبلری ہے. لیسن نمبر 6 میں بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں پڑھی آپ نے، لیکن سب آپ پڑھ چکے ہوئے تھے، بس ان کی تھوڑی سی ایڈوانس لیول کی چیزیں. مثلاً اگر کوئی مذکر کا آپ نے صیغہ پڑھا ہوا ہے وزن، تو مونس کا پڑھا کلرز میں. اور مینلی اس میں منصرف اور غیر منصرف تھا رول. اور سیکنڈلی ایک مزید فی کا آپ کا پہلی دفعہ انٹروڈکشن ہوا، اس کے مزید فی کے 2 مختلف وزن آپ نے پڑھے، فارم 4 اور فارم 8. تو گو کہ یہ آپ بک 3 میں پڑھیں گے، لیکن انٹروڈکشن شروع ہو گیا، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ مزید فی کیسے. اور وکیبلری میں موجود ہیں وہ سارے افعال، ان کو پھر آپ نے دیکھنا ہے، اور وکیبلری بھی. تو یہاں پہ اب آپ کا یہ لیسن الحمدللہ کمپلیٹ ہوا، لیسن 6. اب ہم کریں گے لیسن نمبر 7 سٹارٹ.